مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ دن میری زندگی کا آخری پرسکون دن ہوگا۔ میری ابا جان کی گرم ہتھیلی میرے سر پر تھی۔ اماں جان میرے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی۔ میں محض 12 سال کی تھی، معصوم، نہ سمجھی، دنیا کے دکھوں سے نابلد۔ اماں نے اس روز کہا تھا، میری گڑیا بہت پیاری لگ رہی ہے، ابا کو دکھا کر آؤ۔ میں بھاگ کر ابا کے پاس گئی جو کمرے کے باہر بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ انہوں نے مجھے دیکھا، مسکرائے اور اپنے سینے سے لگایا۔ وہ میری دنیا تھے۔ ان کی داڑھی کی خوشبو، ان کی گرم آغوش اور ان کا وہ مخصوص جملہ جو وہ ہر بار کہتے تھے، قرۃ العین، تم میرے دل کا نور ہو۔ مجھے کیا خبر تھی کہ یہی آخری بار تھا جب انہوں نے مجھے اپنے سینے سے لگایا تھا۔ اسی شام اماں اور ابا دونوں گاؤں کے باہر واقع منڈی میں کچھ ضروری سامان لینے گئے۔ میں کھڑکی سے انہیں جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ اماں نے مڑ کر ہاتھ ہلایا، میں نے بھی ہلایا۔ سورج ڈہل رہا تھا اور آسمان پر سنہرا رنگ بکھرا ہوا تھا۔ مجھے لگا جیسے سب کچھ ٹھیک ہے، ہمیشہ کی طرح، مگر شاید قدرت نے کچھ اور ہی لکھ رکھا تھا۔ رات کے 9:30 بجے جب گاؤں کے تمام چراغ بجھنے لگے، میرے دروازے پر زور سے دستک ہوئی۔ میں خوف زدہ ہو کر اٹھی کیونکہ اماں ابا ابھی تک واپس نہیں آئے تھے۔ دروازہ کھولا تو سامنے رشید چچا کھڑے تھے جو ہمارے پڑوسی تھے۔ ان کا چہرہ زرد تھا، آنکھوں میں آنسو اور ہونٹ کانپ رہے تھے۔ قرۃ العین بیٹا صبر کرنے کا وقت ہے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ میں نے پیچھے ہٹ کر دروازہ کھلا چھوڑ دیا۔ چچا رشید اندر آئے اور زینے پر بیٹھ گئے۔ ان کے ساتھ 2 اور لوگ تھے۔ ان کی باتوں سے جو سمجھ آیا وہ میری روح کو چیر دینے والا تھا۔ گاؤں کے باہر سڑک پر ٹرک کا بریک فیل ہو گیا۔ ابا جان کی موٹر سائیکل پر اماں بیٹھی تھی، ان کے ہاتھ میں سبزیوں کی تھیلی تھی۔ ٹرک نے موٹر سائیکل کو روندا، دونوں موقع پر ہی دم توڑ گئے۔ ایسے لگا جیسے وقت رک گیا ہو، جیسے زمین اپنے محور پر گھومنا بند کر گئی ہو۔ میں فرش پر گر گئی۔ میری چیخیں آسمان چیرتی چلی گئیں۔ محلے کی عورتیں جمع ہو گئی۔ کسی نے مجھے اٹھایا، کسی نے پانی پلایا، مگر میں ہوش میں کہاں تھی؟ میں تو اماں کے لمس میں تھی، ابا کے سینے سے لگی ہوئی اس آخری لمحے میں قید جب انہوں نے کہا تھا، قرۃ العین، تم میرے دل کا نور ہو۔ پھر جنازہ ہوا، کفن دفن سب ہوا۔ مجھے لوگوں کے رونے، چلانے اور تسلی دیتے الفاظ یاد نہیں۔ یاد ہے تو وہ بس خاموشی جو اماں کی کوٹری میں چھا گئی تھی، وہ سرد بستر جو اماں کے بغیر لگتا ہی نہیں تھا، اور ابا کی حقے کی خوشبو جو اب بھی کمرے میں بسی ہوئی تھی۔ پھر کچھ دن تک رشتہ دار آتے رہے، میرے تایا، پھپھی، دور کی خالہ، سب نے آ کر افسوس کیا، مگر ساتھ یہ بھی کہا، بیٹی ابھی چھوٹی ہے، اس کا تو کوئی ہو جو اسے رکھے۔ میرے ابا کی جائیداد کا ذکر بھی شروع ہو چکا تھا، جو تھوڑی سی زمین، 2 گائے اور یہ پرانا سا پکا مکان تھا۔ پھر وہ دن آیا جب چچی آئیں، میری امی کی دیورانی، ابا کی بھابھی، مگر مجھ سے کبھی شفقت کا ایک لفظ نہیں کہا۔ ان کے ساتھ ان کا بیٹا بھی تھا جو مجھ سے 2 سال بڑا تھا اور ہر بار مجھے یتیم کہہ کر چھیڑتا۔ چچی نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر رونا شروع کر دیا، مگر ان کی آنکھیں خشک تھیں۔ ہم تو اپنے بچوں کی طرح رکھیں گے قرۃ العین کو، بھابھی کے بعد ہماری کوئی ذمہ داری ہے۔ سب نے تعریف کی، چچی کو دعائیں دی اور مجھے ان کے ساتھ رخصت کر دیا۔ میرے ہاتھ میں صرف ایک تھیلی تھی جس میں اماں کے دیے کپڑے، ایک دعا کی کتاب اور ابا کی تسبیح تھی۔ جیسے ہی میں ان کے گھر پہنچی، سب بدل گیا۔ چچی کا چہرہ سخت ہو گیا۔ انہوں نے سیدھا مجھے کمرے کے باہر والے برآمدے میں پھینک دیا۔ یہی تیرا کمرہ ہے، اندر کی کوٹری ہمارے لیے ہے۔ ان کا بیٹا مجھے گھورتا رہا اور جب بھی اکیلا پاتا عجیب جملے بولتا۔ میں ڈر جاتی، سہم جاتی۔ پہلی رات مجھے باسی روٹی ملی، پانی بھی گرم، میں نے خاموشی سے کھا لیا۔ سوچا شاید غم کی وجہ سے چچی پریشان ہے، مگر یہ رویہ روز کا ہو گیا۔ روزانہ مجھے جھاڑو دینی ہوتی، پانی بھر کے لانا ہوتا، گائے کو چارہ ڈالنا ہوتا، اور اگر کچھ بھول جاتی تو چچی کا ہاتھ میرے چہرے پر پڑتا۔ چالاک نہ بن، یتیم ہے تو کام کر کے کھا، مفت کی روٹی نہیں ملے گی۔ ان الفاظ نے میرے دل کو چیر دیا۔ کبھی کسی نے یتیم کہہ کر نہیں پکارا تھا۔ ابا نے ہمیشہ نور کہا، اماں نے گڑیا، اور یہاں میں صرف یتیم تھی۔ ایک دن میں نے چچی سے کہا، چچی اسکول کب جاؤں گی؟ وہ ہنسی زور سے، اسکول؟ تم تو اب کام کرو گی، یتیموں کے لیے اسکول نہیں ہوتا۔ اس دن میں بہت روئی۔ ابا نے خواب دیکھا تھا کہ میں بڑی ہو کر ٹیچر بنوں گی۔ میں نے اماں کے ہاتھوں قرآن ختم کیا۔ مجھے پڑھنے سے محبت تھی اور اب وہ سب کچھ مجھ سے چھن چکا تھا۔ دن بدن چچی کا سلوک سخت ہوتا گیا۔
وہ مجھے صبح فجر سے پہلے جگا دیتی اور تب تک کام کرواتی جب تک سورج غروب نہ ہو جائے۔ میں 12 سال کی تھی مگر میرے ہاتھوں کی ہڈیوں میں درد رہنے لگا۔ رات کو تھکن سے بے ہوش ہو جاتی اور خواب میں ابا کو دیکھتی جو مجھے باہوں میں لیتے۔ گاؤں کے لوگ شروع میں ہمدرد تھے مگر رفتہ رفتہ سب نے منہ موڑا۔ چچی بہت چالاک تھی، سب کو دکھاتی تھی کہ وہ کتنی رحم دل ہے، اور میں کچھ کہتی تو کہتے بیٹی شکر کر کسی نے رکھا ہے تجھے۔ ایک روز بہت زور کی بارش ہوئی، آسمان بج رہا تھا، بادل چیخ رہے تھے۔ میں چھت کے کونے میں پرانی چادر میں لپٹی بیٹھی تھی۔ چچی نے اندر جانے نہیں دیا، کہہ دیا پانی کے ساتھ کام کرو گی تو بخار اترے گا۔ میری ہڈیاں کانپ رہی تھی اور میں بس ابا کی تسبیح کو سینے سے لگا کر روتی جا رہی تھی۔ تبھی مجھے لگا جیسے چھت پر کوئی چل رہا ہے۔ میں نے نظریں اٹھا کر دیکھا، ایک سایہ سفید سا خاموش۔ وہ سایہ رک گیا، پھر اچانک جیسے فضا میں اذان کی ہلکی آواز گونجی۔ فجر کی نہیں، کسی اور دنیا سے آئی۔ میں ڈر گئی مگر وہ آواز میرے دل کو سکون دے رہی تھی، بس وہی رات جس نے میرے دل میں ایک نئی امید جگائی، جیسے اندھیری رات کے بعد صبح ہوتی۔ میں اس وقت نہیں جانتی تھی مگر وہ سایہ میری کہانی میں نیا باب تھا۔ مجھے بس سانس لینے کی اجازت تھی، باقی زندگی پر چچی کا قبضہ تھا۔ جب چچی کے قدموں میں اپنی چھوٹی سی پوٹلی تھمائی اس گھر میں داخل ہوئی تھی تو دل میں نہ امید تھی نہ کوئی مان۔ ماں باپ کے سانحے کے بعد جذبات جیسے ساکت ہو گئے، ایک خالی پن تھا جو ہر لمحہ نکلنے کو تیار کھڑا ہوتا، پر چچی کا گھر اس خالی پن سے بھی زیادہ شفاف نکلا۔ جیسے جیسے دن گزرتے گئے مجھے یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ میں اس گھر میں مہمان نہیں، نوکرانی ہوں، وہ بھی بغیر کسی تنخواہ کے۔ وہ دن آج بھی یاد ہے جب پہلی بار چچی نے مجھے سویرے جگا کر کڑک لہجے میں کہا تھا، چل ہنجیاں مانج، برتن دھو، نخرے کرنے آئیے جسے نواب کیوں لا دو۔ تب مجھے احساس ہوا کہ میری زندگی اب صبر، خاموشی اور خدمت کے گرد گھومنے والی ہے۔ صرف برتن مانجنا ہی نہیں، ہر وہ کام جو کسی خادمہ سے کروایا جاتا میرے حصے میں آتا۔ وہ کپڑے جو چچی کے بچوں نے پہن کر جیتھڑوں کی صورت اختیار کر لیے تھے وہی میرے لیے مخصوص تھے۔ ان کپڑوں سے زیادہ پرانے شاید اس گھر کے قالین بھی نہیں ہوں گے۔ ان کے پھٹے دامن اور اکھڑے سلائیاں اکثر میرا مذاق بنتی مگر میں چپ چاپ سہتی۔ دل تو چاہتا کہ رو دو، شور مچوں، مگر ماں کی آخری نصیحت گونجتی، بیٹی عزت سے جھک کے جینا بغاوت سے بہتر ہے۔ میرے چھوٹے ہاتھ جنہوں نے کبھی ماں کے ہاتھوں کی روٹی بننا سیکھا تھا، وہ بکریوں کے گوبر صاف کرتے۔ دوپہر کی دھوپ میں جب چچی کے بچے پنکھے کے نیچے سو رہے ہوتے، میں اپنے چھالو سے بھرے پیروں کے ساتھ کنویں سے پانی بھرنے جاتی۔ رسی کھینچتے وقت ہاتھ کی ہڈیوں میں جو جلن ہوتی وہ بتاتی کہ یہ محض تھکن نہیں، ایک اذیت ہے جو میری مستقل کے ساتھی ہے۔ ایک بار برتن دھوتے ایک پلیٹ میرے ہاتھ سے گر کر ٹوٹ گئی، خوف سے سانس اٹک گئی۔ چچی کی چیختی آواز آئی، تجھے کھانے کے لالچ میں رکھی ہو یا گھر کا نقصان کروانے؟ اگلے لمحے زوردار تھپڑ میرے گال پر آ چکا۔ وہ تھپڑ جسم پر نہیں روح پر پڑا۔ میں راتوں کو سسکیاں لیتی، ماں کی یاد میں آنکھیں بند کرتی، مگر ہر بار ایک سوال بے رحم انداز میں میرے اندر گونجتا، ماں اگر تم نے مجھے چھوڑنا تھا تو کیوں چھوڑا؟ چچی کے بچے میرے سامنے اگر کھاتے تو مجھے پیچھے بٹھایا جاتا، جو بچ جاتا وہ میری پلیٹ میں آتا، اکثر ہڈیاں، سوکھی روٹیاں یا سالن کے نام پر صرف تیل۔ کئی بار بھوکی سونے لگی کیونکہ دن بھر کی تھکن اور کھانے کی کمی نے مزاحمت کی ہمت ہی چھین لی۔ ایک بار بیمار پڑ گئی، بخار اتنا تھا کہ آنکھیں کھولنا محال ہو گیا۔ چچی نے محلے کی عورتوں کے سامنے کہہ دیا، بیماری کا بہانہ ہے، کام سے جی چراتی ہے، دوا تو دور ایک لفظ ہمدردی کا بھی نصیب نہیں ہوا۔ یہ سب سہتے میں خود کو یاد دلاتی کہ میں قرۃ العین یعنی وہی جسے ماں پیار سے عینی کہتی تھی، جو ہر چھوٹے کام پر شاباشی پاتی، مگر اب وہ عینی اس چچی کے گھر کی مٹی میں گم ہو رہی تھی۔ کبھی کسی جشن پر اگر میلے میں گانے بجتے تو میں اپنے کمرے کے کونے میں دبک کر سنا کرتی۔ دل چاہتا کہ میں بھی چمکدار کپڑے پہنوں، چوڑیاں پہنوں، قہقہے لگاؤں، مگر پھر حقیقت آ کر چہرے پر تماچا مارتی۔ یہ خواب تیرے نہیں، چچی نے مجھے کبھی لڑکی سمجھا ہی نہیں، ایک مشین سمجھا جسے صرف چلنا ہے۔ اگر کبھی چچی کی سہیلیاں آتی تو مجھ سے سب کے جوتے سیدھے کروائے جاتے، پانی پلانے کو کہا جاتا، اور میں ان عورتوں کی آنکھوں میں تحقیر دیکھ کر دل ہی دل میں خود سے نفرت کرتی۔ چچی کے شوہر یعنی میرے چچا خاموش شخص ہے، شاید وہ سب دیکھتے تھے مگر آنکھیں بند کر کے رکھتے۔ ایک بار ہمت کر کے ان سے کہا، چچا ابو میں اسکول جانا چاہتی ہوں، تو وہ فقط اتنا بولے، وقت نہیں ہے تمہارے لیے، کام بہت ہے گھر میں۔ تب سمجھ آیا کہ میری تعلیم، خواہشات، خواب سب غیر ضروری ہیں۔ جب محلے کی لڑکیاں دوپٹہ اوڑھ کر اسکول جاتی تو میں ان کے پیچھے حسرت سے دیکھتی،
ان کی کتابوں کی خوشبو مجھے کھینچتی، مگر میرے ہاتھوں میں فقط جھاڑو، ٹوکری اور چکی تھی۔ میں نے کئی بار دیوار کے سائے میں چھپ کر روتے اپنی قسمت کو کوسا، پھر خاموشی سے آنسو پوچھ کر چچی کی دی ہوئی جھوٹی مسکراہٹ پہن لی۔ عید آتی تو دروازے پر بیٹھ کر باہر کی گلیوں میں چمکتے کپڑے، چوڑیوں کی کھنک اور مہندی کی خوشبو کو محسوس کرتی۔ دل میں دھڑکن سی ہوتی کہ شاید اس بار کچھ بدلے، شاید اس بار چچی مجھے بھی نیا دوپٹہ دے، مگر ہر بات امید مرا کرتی۔ چچی کہتی، ایسی لڑکیوں کو نئی چیزیں نہیں دی جاتی جو احسان کا بدلہ نہ جانے۔ میں نے کئی بار آئینے میں خود کو دیکھا پر خود کو پہچانا نہیں۔ میری آنکھوں کی چمک مان پڑ چکی تھی، بچپن کی ہنسی کھو گئی، جو باقی رہ گیا تھا فقط ایک سایہ جو چچی کی آواز پر حرکت کرتا اور ساکت ہو جاتا۔ کچھ لمحے ایسے بھی آتے، چچی کی بیٹی جو میری ہم عمر تھی مجھے حکم دیتی، میرے بالوں میں تیل لگا، میرے کپڑے استری کر، جوتے پالش کر، اور میں جو کسی زمانے میں ماں کی گود میں گڑیا سنوارا کرتی، حقیقی انسانوں کے سامنے اب جھکتی۔ یہ سب سن کر شاید لوگ سوچیں گے کہ میں بہت کمزور تھی۔ نہیں، میں کمزور نہیں، بس بچی تھی، اور ایک بچی کا سب سے بڑا سہارا اس کا گھر ہوتا ہے۔ جب وہی چھن جائے تو وہ بے بس نہیں، بے آواز ہو جاتی ہے۔ وقت گزرتا رہا اور میں اندر سے نئی قرۃ العین بننے لگی، ایک ایسی جو سب کچھ سہ کر بھی اندر ہی اندر کوئی خواب بچا کر رکھے۔ شاید وہ خواب میرے ماں باپ کا سایہ تھے، یا شاید خود میرے اندر کے اندھیرے سے لڑنے کی ہمت جو بھی تھا وہ بھی مر نہیں پایا۔ زندگی جب روز ایک جیسے زخم دے تو انسان درد کا عادی ہو جاتا ہے۔ میں بھی ہو چکی۔ چچی کی بے رحم زبان، بچوں کی چیخیں، کام کا تھکا دینے والا بوجھ، سب میرے معمولات میں شامل ہو چکا تھا، مگر وہ رات میرے معمولات سے الگ تھی۔ اس رات کچھ ایسا ہوا جس نے میرے دل کو ایسی انجانی دھڑکن سے آشنا کروایا جو نہ دنیاوی تھی نہ انسانی۔ گرمی کا موسم تھا۔ چچی نے کمرے کے کونے میں دھرا ہوا گیلا کپڑوں کا ٹب میرے سامنے رکھا۔ جا چھت پر ڈالا، کل صبح سوکھنے چاہیے۔ اس وقت رات کے 10:30 بج رہے تھے، آسمان پر بادل چھائے تھے اور فضا میں عجیب گھٹن تھی، جیسے خود بھی کچھ ہوا چھپا رہی ہو۔ میں کپڑوں کی ٹوکری اٹھائے چپ چاپ سیڑھیاں چڑھنے لگی، ہر قدم جیسے بوجھل ہو رہا تھا۔ وہ سیڑھیاں روز کی تھی، مگر اس رات ان کا ہر زینہ اجنبی لگ رہا تھا۔ میں چھت پر پہنچی تو چاروں طرف مکمل خاموشی تھی۔ گلی کے بلب چپک رہے تھے اور کہیں دور کتوں کے بھونکنے کی آوازیں ماحول میں خوف بکھیر رہی تھی۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا، بادل جیسے حرکت نہیں کر رہے تھے، ساکت سنسان، جیسے کسی نے وقت کو روک دیا۔ کپڑے نکال کر میں نے رسی پر ڈالنے شروع کیے۔ اچانک لگا جیسے کوئی میری پیٹھ کی طرف کھڑا ہو، سانسیں ہلکی، بہت قریب۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، کچھ نہیں تھا۔ ہونٹوں پر بے اختیار کانپتے دعا آ گئی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، مگر الفاظ مکمل نہیں ہو پائے تھے کہ میرے کانوں میں کچھ اور داخل ہوا، دھیمی، نرم، جیسے کسی نے کتاب کی تلاوت بند آنکھوں سے کی ہو۔ ربی زدنی علما۔ میں ساکت کھڑی رہ گئی، کوئی نہیں تھا، پھر بھی آواز سنائی دے رہی تھی۔ وہ آواز نہ مرد کی تھی، نہ عورت، نہ بچی کی، نہ بوڑھے کی، بس ایک سرگوشی، جیسے خود ہوا بول رہی ہو۔ دل زور سے دھڑکنے لگا۔ کپڑوں کا ٹب وہیں چھوڑ کر میں پیچھے ہٹی، مگر میرے قدم رک گئے۔ اچانک رسی پر لٹکا سفید دوپٹہ جیسے ہوا میں نہیں کسی ہاتھ سے لایا جا رہا ہو۔ میں نے آنکھیں میچی، سانس بند ہو گئی، مگر پھر ایک آواز آئی، اتنی قریب جیسے کسی نے میرے کان میں کہا ہو، قرۃ العین۔ میرا نام، کسی نے میرا نام لیا تھا۔ میں نے چونک کر آنکھیں کھولی، مگر وہاں کچھ نہیں تھا، صرف اندھیرا، رسی اور میں نے جلدی سے دوپٹہ نیچے گرایا اور چھت کی دیوار کے پیچھے جھانک کر دیکھا۔ نیچے کی گلی سنسان تھی، گلی کا بلب بجھ چکا تھا، جیسے کسی نے صرف میرے لیے اندھیرا کیا ہو۔ جب واپس مڑی تو چھت کے کونے میں ایک سایہ دکھائی دیا، اتنا دھندلا تھا کہ کوئی یقین سے نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ انسان ہے یا خیال، مگر وہ موجود تھا، جیسے کسی نے میری موجودگی تسلیم کی ہو۔ چیخنا چاہتی تھی مگر آواز گلے میں گھٹ گئی، خوف نے جیسے زبان کو مقفل کر دیا، اور پھر وہ آہستہ آہستہ چھت کی دیوار کے ساتھ تحلیل ہو گیا سایہ۔ میرے ہاتھ کپ کپا رہے تھے، دل میں عجیب بے چینی تھی۔ میں نے جلدی سے باقی کپڑے رسی پر ڈالے، مگر ہاتھوں کی لرزش نے میری حرکتوں کو بے ربط کر دیا۔ ہر آواز، ہر جھونکا، ہر سائے کا کھیل اب ایک ممکنہ خطرہ لگ رہا تھا۔ جب واپس مڑ کر سیڑھیوں کی طرف بڑھی تو مجھے پیچھے پھر کسی کی سانس کی آواز آئی، الحفیظ، الحفیظ۔ اس بار میں رکی نہیں، بھاگی پوری رفتار سے، جیسے جان بچا کر نکل رہی ہوں۔ میرے قدم زمین پر نہیں تھے، میں ہوا میں دوڑ رہی تھی۔ نیچے آ کر کمرہ بند کیا، چادر اوڑی، مگر نیند آنکھوں سے کوسوں دور۔ دل میں سوال گونجتے رہے، وہ سایہ کون تھا؟ سرگوشیاں کیسی تھی؟ میرا نام کس نے پکارا؟ اور سب سے زیادہ، کیا وہ مجھے نقصان پہنچانے آیا تھا یا حفاظت کے لیے؟ میں نے کسی کو کچھ نہیں بتایا۔ چچی سے کہنا بیکار تھا، وہ کہتی، رات کو چھت پر ہی کیوں گئی؟ ڈرامے کر رہی ہے،
اور اگر بچوں نے سن لیا تو کل کا دن قہقوں اور مذاقوں کا ہو جاتا۔ مگر میرے اندر کچھ بدل چکا تھا۔ اس رات کے بعد چھت پر جانا میری زندگی کا سب سے بڑا امتحان بن گیا۔ تب سے رات کو اکثر کانوں میں وہی آہٹیں سنائی دیتی، کبھی قرآن کی آیت، کبھی میرے نام کی سرگوشی، کبھی سسکی جیسے کوئی راتوں کو میرے ساتھ رو رہا ہو۔ اندیکھا ہم سفر جو میری خاموشی کا رازدار بن چکا تھا۔ میں ڈرنے لگی، لیکن ساتھ ہی انجانی کشش محسوس ہونے لگی، پراسرار اطمینان، جیسے وہ سایہ مجھے تنہا نہ رہنے دینا چاہتا ہو۔ شاید میری اس بے بس زندگی میں ایک ایسا وجود تھا جس نے مجھے میری اذیت میں دیکھا، پہچانا اور میرے اندر چھپی سسکیوں کو سنا۔ کبھی دل چاہتا کہ اس سائے سے سوال کروں، تم کون ہو؟ تم مجھے کیوں دیکھتے ہو؟ تم میرے نام سے اتنے واقف کیوں ہو؟ مگر سوال ہی رہتے اور جواب وہ صرف سرگوشیوں میں ملتے۔ تب مجھے اندازہ ہوا کہ یہ دنیا فقط انسانوں کی نہیں، کبھی کبھی وہ نظر نہیں آتے جو وہ بھی ہمارے دکھ بانٹتے ہیں، کبھی بطور محافظ، کبھی بطور گواہ، کبھی کچھ ایسا جسے ہم بیان نہیں کر سکتے۔ کبھی یوں لگتا ہے جیسے میں جیتی جاگتی لڑکی نہیں بلکہ کہانی کا بے بس کردار ہوں، وہ کردار جو ہر منظر میں صرف روتا، سہتا اور آخرکار خاموشی سے ختم ہو جاتا ہے۔ یہ باتیں میں اکثر خود سے کیا کرتی، خاص کر ان دنوں جب تنہائی میری ہمراز ہو۔ میری زندگی کا ہر دن نئی آزمائش اور ہر رات خوفناک خواب کی طرح بیتتی، مگر اس دن جو ہوا وہ نہ صرف میری زندگی کا سیاہ دن تھا بلکہ میری روح کو ایسے زخم سے چیر گیا جس کا درد لفظوں میں بیان کرنا شاید ممکن نہ ہو۔ لیکن میں پھر بھی کوشش کرتی ہوں کہ سچ بولوں، چاہے وہ سچ مجھے اندر سے کھا جائے۔ صبح کا وقت تھا، سورج پوری طرح نکلا نہیں تھا۔ چچی نے مجھے جگایا، آواز میں وہی تلخی تھی، جا کنویں سے پانی بھر لا، بالٹی خالی ہے۔ میں نے جواب نہیں دیا، بس چادر سر پر لی اور مٹی سے اٹے ننگے پیر لیے گھر سے نکل پڑی۔ گاؤں کی پگڈنڈی پر چلتے مجھے وہی معمولی سا احساس ہو رہا تھا، اداسی، تنہائی اور سناٹا جو میرے اندر تک بس چکا۔ کنواں گاؤں کے پرلے سرے پر تھا، وہ جگہ ہمیشہ سے سنسان لگتی، خاص کر صبح کے وقت جب زیادہ تر لوگ یا تو سو رہے ہوتے یا کھیتوں کا رخ کر چکے ہوتے۔ میں نے بالٹی اٹھائی، کنویں کے کنارے جا کر کھڑی ہوئی اور رسی کے کنڈے پر ہاتھ رکھا ہی تھا کہ پیچھے سے کسی کی ہنسی کی آواز آئی۔ ہنسی اجنبی نہیں تھی، گاؤں کے لڑکوں کی آوازیں تھیں جنہیں اکثر گلیوں میں چھیڑتے ہوئے سنتی۔ شروع میں مجھے لگا شاید وہ اتفاقاً یہاں نکلے ہوں، مگر جو ہوا اس نے میرے سارے وہم توڑے۔ ارے قرۃ العین، اکیلی کیوں آئی ہو؟ ایک آواز آئی جو مجھ سے چند قدم کے فاصلے پر کھڑے واحد کسی بندے کی تھی، چچی کے بھتیجے کا دوست، اور وہی لڑکا جس کی نظریں اکثر میرا لباس چیرتی۔ میرے دل میں خوف کی ٹھنڈی لہر دوڑی۔ میں نے جلدی سے بالٹی سے پانی بھرنے کی کوشش کی مگر ہاتھ کانپنے لگے۔ پیچھے سے قدموں کی چاپ سنائی دی، کئی قدم، اور ہر قدم کے ساتھ سانسیں تیز ہو رہی تھی۔ میں نے مڑ کر دیکھا، 4 لڑکے تھے اور ہر ایک کے چہرے پر مکروہ مسکراہٹ تھی، جیسے میری بے بسی سے لطف اندوز ہو رہے ہوں۔ کتنی اچھی ہے نا قرۃ العین، دوسرے لڑکے نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی قہقوں کی لہر اٹھی۔ میں نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی مگر زمین گیلی تھی اور میرے پیر پھسل گئے۔ میں گر پڑی، ہاتھوں سے زمین کو تھامتے دل میں صرف ایک دعا مانگ رہی تھی، اللہ بچا لے، پلیز بچا لے۔ اچانک واحد نے آگے بڑھ کر میری دوپٹے کا کونا تھاما۔ ہمیں بس تم سے تھوڑی بات کرنی ہے، اتنا ڈر کیوں رہی ہو؟ اس کی آنکھوں میں ہوس کی آگ تھی، باقی لڑکے میرے گرد گھیرا ڈال چکے تھے۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی مگر وہ جھک گیا۔ چچی نے کہا تھا تم بڑی تیز ہو، اب بس تمہیں سدھارنے کا وقت آ گیا۔ میرے کانوں میں چچی کا نام گونجا جیسے کسی نے میرے دل کو مٹھی میں لیا ہو۔ تو یہ سب لڑکوں کی نظروں کی وہ درندگی سب چچی کی سازش تھی؟ کیوں؟ کیا اتنی سی عمر میں میری سانسیں بھی اسے کھٹکتی تھی؟ کیا میری عزت پر دھبا لگوا کر اپنی ہوس پوری کرنا چاہتی تھی یا زمین ہتھیانا چاہتی تھی؟ میں پوری طاقت سے چیخی، دفع ہو جاؤ، مگر آواز سنسان فضا میں کھل کر رہ گئی۔ گاؤں کا وہ کونا ہمیشہ سے چچی کی نظر سے محفوظ تھا اور اسی لیے شاید اس نے ان شیطانوں کو میرے پیچھے لگایا۔ ان میں سے ایک نے میرا بازو پکڑا، میں نے پوری قوت سے اسے دھکا دیا اور وہ دوبارہ لپکا۔ میری کلائی پر اس کی گرفت مضبوط تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے مگر میں نے ہار نہیں مانی۔ میں نے زمین سے ایک پتھر اٹھایا اور واحد کے سر پر مارا۔ وہ پیچھے ہٹا، باقی لڑکے چونکے اور موقع کا فائدہ اٹھا کر دوپٹہ سنبھالتی وہاں سے میں بھاگی۔ پیر زخمی تھے مگر رکی نہیں، رکتی تو دوبارہ پکڑ لیتے۔ پیچھے سے کوئی آوازیں دیتا رہا، دیکھ لینا آج تو بچ گئی، کل نہیں بچے گی۔ گھر پہنچی تو چچی آنگن میں بیٹھی مکائی کے دانے چھیل رہی تھی۔ میرے چہرے پر خوف، آنکھوں میں آنسو، پیر سے خون رس رہا تھا مگر اس کے چہرے پر ذرا حیرت نہیں تھی۔ الٹا طنزی انداز میں بولی، کیا ہوا؟ صبح صبح تیز دھوپ لگ گئی؟ میں کچھ کہہ نہ سکی، میری زبان بند ہو چکی تھی، دل میں جیسے کسی نے کیل ٹھونکی ہو۔ اندر جا کر کمرے کا دروازہ بند کیا اور پھوٹ کر رونے لگی۔ میرے آنسو نہ صرف ان لڑکوں کے ہاتھوں توہین پر تھے بلکہ اس عورت کی چالاکی پر بھی جسے میں چچی کہتی۔
کیا وہ میری دشمن تھی یا بس ایک عورت جس کے دل میں رحم نام کا جذبہ نہیں تھا؟ کیا میرے ماں باپ کے مرنے کے بعد میں صرف ایک بوجھ بن چکی تھی، یا ایک ایسی چیز جسے بیچ کر وہ اپنی زندگی آسان بنانا چاہتی تھی؟ وہ دن مجھے اندر سے توڑ گیا۔ اس دن کے بعد گاؤں کی گلیاں، کنواں، ہر سایہ، ہر آواز خطرہ بن گئی۔ میں کسی سے آنکھ نہیں ملا پاتی۔ ہر قدم پر لگتا کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، پیچھے چل رہا ہے، میری عزت کے پیچھے ہے۔ تب میں نے فیصلہ کیا، میں بولوں گی نہیں مگر سہوں گی بھی نہیں۔ اگر دوبارہ آئے تو شاید میں پتھر سے نہیں، اپنے اندر کے درد سے انہیں مار دوں گی۔ میری خاموشی میری طاقت بنے گی، میری آنکھوں کے آنسو میرے اندر کے طوفان کو پناہ دیں گے۔ اس رات میں نے پہلی بار سوچا، اگر انسان اتنا ظالم ہو سکتا ہے تو کیا وہ سایہ جو راتوں کو مجھے نام سے پکارتا ہے میرا محافظ بن سکتا ہے؟ کیا وہی میری آخری امید ہے؟ کیا وہی میرا نجات دندہ ہے؟ میں نہیں جانتی تھی کہ میرے نصیب میں کب سے یہ تحقیر، ذلت اور خوف لکھا گیا، پر اس شام کا اندھیرا میری روح پر نقش ہو چکا ہے۔ اگلے دن بھر کی محنت، خاموشی اور دل میں اٹھتے سوالوں کے درمیان اگلے دن کی شام کی ہوا کو چھلک دی۔ میری چچی نے مجھ پر خاص شفقت دکھائی اس دن، میرے لیے چائے بھی بنائی، میرے سر پر ہاتھ بھی پھیرا اور یہ کہہ کر نکلی کہ اسے اپنی بہن کے گھر جانا ہے۔ چچا اور ان کا بیٹا شہر گئے تھے۔ کہنے لگی کہ اب تم بڑی ہو گئی ہو، اکیلی گھر سنبھال سکتی ہو۔ میں نے اس کی بات پر اعتبار کیا۔ شاید میں اپنی سادگی میں یہ نہ سمجھی کہ جس عورت نے مجھے بچپن سے بوجھ سمجھا اچانک مہربان کیوں ہو گئی۔ میری معصومیت، میرے سادہ دل نے ایک بار پھر مجھے اندھیرے میں دھکیلا۔ شام ڈھل رہی تھی، کمرے کی دیواروں پر پرچھائیاں لمبی ہو رہی تھی۔ میں نے دروازہ اندر سے بند کیا، صحن میں پانی کا جگ رکھا اور نماز کے لیے وضو کے ارادے سے پانی بھرنے لگی۔ ابھی آنکھوں میں پانی ڈالا ہی تھا کہ پیچھے سے ایک زوردار آہٹ سنائی دی۔ دل جیسے حلق میں آ گیا۔ فوراً پلٹی تو وہی لڑکے، وہی چہرے جنہیں میں کنویں والے دن بھولنے کی کوشش کر رہی تھی، دیوار پھلانگ کر گھر کے اندر آ چکے۔ 5 کے قریب تھے، سب میرے ہم عمر، سب کے چہروں پر وہی خباثت، بدنیت آنکھیں، ان کی آنکھوں میں وہی ہوس بھری چمک تھی جس نے میرے جسم کو پچھلی بار لرزا دیا۔ اس بار لیکن ان کے ارادے اور بھی پختہ لگ رہے تھے۔ میں دروازے کی طرف دوڑنے کی کوشش کرنے لگی مگر ایک نے مجھے بالوں سے کھینچ کر گرایا، دوسرے نے بازو کو پکڑ کر دیوار سے لگایا۔ میں چیخی چلائی، منتیں کی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو چکے تھے۔ اللہ کے واسطے چھوڑ دو مجھے، کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ میری عزت ہے، میری زندگی ہے۔ وہ صرف ہنستے رہے۔ ایک نے میرا دوپٹہ کھینچ کر پھینکا، دوسرے نے اپنا ہاتھ بڑھایا۔ میرے جسم پر کپ کپی طاری ہو چکی تھی، دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں چیخ رہی تھی مگر آواز 4 دیواری میں گم ہو گئی، جیسے خدا نے میری فریاد سننے سے انکار کیا ہو۔ اس لمحے مجھے ماں کی گود یاد آئی، ابا کی آواز یاد آئی اور ہر وہ شخص یاد آیا جو ایک باپ، بھائی یا محافظ بن سکتا۔ میرے پاس کوئی نہیں تھا۔ میں ان کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کرتی رہی۔ میرے ناخنوں نے کسی کے چہرے پر خراش ڈالی، کسی کا بازو کاٹا، مگر وہ بھیڑیے تھے، درندے جنہیں کسی انسانی رشتے، معصوم چیخ یا آنسو سے فرق نہیں پڑتا تھا۔ ایک لڑکا تو میرے بالکل پاس آیا، میری کلائیاں مضبوطی سے دبوچی، میری چیخیں گلے میں گھٹنے لگی۔ میں نے آنکھیں بند کر لی اور دل میں سورہ یاسین پڑھنی شروع کی۔ تبین اسی لمحے جب ان کی حیوانیت تھی، ایک ایسی آواز گونجی کہ سب ٹھہر گیا۔ چھت پر سے بلند ہوتی اذان کی آواز، ایسی گونج، ایسی گہرائی جیسے آسمان سے فرشتے اترے ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ آواز میرے کانوں تک نہیں پہنچی بلکہ ان درندوں کے دلوں کو چیر گئی۔ سب کے ہاتھ رک گئے جیسے کسی نے ان پر زنجیر ڈالی ہو۔ وہ لڑکے جو لمحے بھر پہلے میرے لباس کے ٹکڑے کر رہے تھے، اب سہمے ہوئے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ ان کے چہروں سے رنگ اڑ گیا، آنکھوں میں خوف سرنے لگا۔ یہ آواز کہاں سے آئی؟ ایک نے سرگوشی کی، دوسرا بولا خالہ نے تو بولا تھا کہ کوئی نہیں ہے گھر میں، یہ کیسے ہوا؟ پھر کون ہے یہاں موجود؟ تبھی ایک چمکدار روشنی سفید، شفاف اور خاموشی سے چھت سے نیچے اتری۔ میری آنکھوں نے اسے واضح طور پر دیکھا جیسے کوئی نور کا فرشتہ ہو۔ اس روشنی کے آتے ہی لڑکوں نے چیخ مار کر پیچھے ہٹنا شروع کیا۔ ان کے جسم کانپنے لگے، ہاتھ پاؤں لرزے جیسے ان پر کوئی طاقت طاری ہو گئی ہو۔ ایک نے دیوار پھلانگ کر بھاگنے کی کوشش کی، دوسرا زمین پر گرا اور رینگتے ہوئے باہر نکلا۔ باقی بھی اندھا دھند ایک دوسرے کو دھکیلتے، لڑکھڑاتے، گراتے دروازے کی طرف دوڑے۔ میں زمین پر بیٹھ گئی، میرا دوپٹہ دور پڑا تھا، قمیض پھٹی تھی اور جسم تھر تھر کانپ رہا تھا۔ میں جانتی تھی کہ مجھے بچا لیا گیا تھا۔ وہ نور کی چمک لمحے بھر میں غائب ہو گئی جیسے کبھی آئی نہ ہو، لیکن میرے دل میں سکون، ایک یقین رہ گیا کہ میرا رب اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ اس کے بعد کی رات میرے لیے بھاری تھی۔ میں کمرے میں بند پھٹی آنکھوں سے چھت کو گھورتی رہی۔ صبح واپس آئی تو اس چہرے پر پہلے سے زیادہ بے چینی تھی۔ مجھے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں خفگی چھپ نہ سکی، جیسے اسے افسوس ہو کہ اس کا منصوبہ ناکام ہو گیا۔ اس نے فوری طور پر اعلی کار لڑکوں سے رابطہ کیا۔
जिन्होंने उसे सब कुछ बता दिया। वो सहमे हुए थे, उनके जर्द चेहरे, उनकी ज़ुबान पर एक ही जुमला था, हमसे दोबारा ऐसा नहीं होगा, हमें माफ़ कर दो, कुछ अजीब हुआ था। वो आवाज़, रोशनी, हम मर जाते लेकिन अंदर न रुकते। चाची ने ये सुना तो उनके चेहरे पर पहले गुस्सा आया, फिर चंद लम्हे खामोश खड़ी रही, जैसे नया मंसूबा सोच रही हो। उसकी आंखों में वही चमक दोबारा लौटी जो मैं बखूबी पहचान गई। वो जानती थी कि वो एक बार फिर कुछ करेगी। मैंने हिम्मत जमा की, वज़ू किया और सजदे में गिरकर शुक्र अदा किया, मगर दिल में सवाल बाकी रहा। वो रोशनी क्या थी? अजान किसने दी? क्या वाकई मेरे रब ने कोई फरिश्ता मेरे लिए भेजा, या शायद वो कोई और था, कोई जो मेरे दुख से वाकिफ़ था, जो चाहता था कि मैं बच जाऊं। अगली रात की खामोशी में जब हर आवाज़ थम जाती, जब अंधेरे मेरे दिल की दीवारों पर और गहरे सन्नाटा मेरे अंदर के खला पर छा जाता, तभी मेरे अंदर से सिसकी उठती। वही सिसकी जो हर रात मेरे सीने में दबी रहती, वही जो मेरी सांसों में फंसी रहती, वही जो मेरी आंखों से चुपचाप बह जाती। वो रात भी एक ऐसी अंधेरी और खामोश रात थी। चची ने दिन भर की जलालत और भूखे पेट को मेरी हड्डियों में बिठा दिया। मैं जानती थी कि वो मुझसे नफरत करती है, लेकिन उस दिन उसकी आंखों में जो दरिंदगी थी वो कुछ और ही कहानी सुना रही थी। उसने मुझे जलती लकड़ी से मारा, मेरे बाजू पर निशान छोड़े जो कई दिन तक नीले सूजे जले रहे। खाने को कुछ नहीं दिया, पानी तक छीना। मैं उसकी तरफ बेबसी से देखती रही, लेकिन उसकी आंखों में कोई रहम था न नदामत। शायद उसे ये सब करके सुकून मिलता। रात जब सब सो गए, मैं होले से उठी। दर्द से मेरा बदन कांप रहा था। हर कदम पर ऐसे लगता जैसे ज़मीन मेरे नीचे से खिसक रही हो, जैसे मेरे पैर किसी और ही दुनिया में जा रही हूँ। मैं आहिस्ता से सीढ़ियाँ चढ़ी, छत पर पहुँची। ठंडी हवा जले हुए ज़ख्मों पर जैसे मरहम रख रही थी, लेकिन दिल का दर्द कम नहीं हो रहा था। मैं छत पर बैठ गई, आसमान की तरफ देखती रही, जैसे मुझे अपने माँ बाप का चेहरा नज़र आ रहा हो। अम्मी की गोद, अब्बा की गोद में बैठे वो लम्हे जैसे किसी और जन्म की बात हो। आंखें खुद भीगने लगी। मेरे लबों पर बेख्तियार शुक्र के अल्फाज आए। न जाने क्यों उस दिन के बाद से मेरी जान बार बार बचाई जा रही थी। मैं जानती थी कोई है जो मुझे देख रहा है, कोई जो मुझे बचा रहा है, जो मेरे करीब है। मैं ज़मीन पर सजदे में झुक गई, अपने रब से रोकर गिड़गिड़ाकर शुक्र अदा किया। मेरा सारा वजूद लरज़ रहा था, आंखों से आंसू नहीं रुके, लबों से दुआ रुकने का नाम नहीं ले रही थी। तभी मेरी आंखों के सामने रोशनी चमकी। अजीब सी खुशबू, अजीब नूर चारों तरफ फैलने लगा। मैंने आंखें खोली तो मेरे सामने नौजवान खड़ा था। सफ़ेद लिबास, सुनहरे बाल, चेहरे पर ऐसा नूर जैसे चांद ज़मीन पर उतरा हो। उसकी आंखें गहरी थी, लेकिन उनमें हवस नहीं थी, कोई सवाल नहीं, बस सुकून, शफ़क़त और ऐसी ताकत जो मेरे दिल के सब खौफ को निगल गए। वो खामोशी से नमाज में मशगूल था। मैं साकित खड़ी उसे देखती रही, जैसे किसी और दुनिया का दरवाज़ा मेरे सामने खुल चुका हो। मैंने हिम्मत की और कदम आगे बढ़ाया, लेकिन मेरे लबों से कोई आवाज़ नहीं निकली। वो भी मेरी तरफ नहीं देख रहा था, जैसे वो जानता हो कि मैं उसे देख रही हूँ और जैसे ये सब वक्त का हिस्सा हो। कुछ लम्हे गुजरे, फिर वो नूरानी नौजवान आहिस्ता आहिस्ता रोशनी में बदलकर छत के कोने की तरफ चला गया और गायब हो गया, जैसे कभी आया ही ना हो। मैं वहीं बैठी आंखें बंद करके रोती रही। न जाने कौन था, क्यों आया, लेकिन मैं नहीं जानती थी। वही है जो मेरे लिए बार बार आता है, मेरे लिए आसमानों को चीर कर उतरता है। अगले दिन चची का रवैया बदतर हो गया, जैसे उसे पता चल चुका हो कि मैं किसी से मिल चुकी हूँ। उसने मुझे दिन भर के कामों में झोंका, खाना ना दिया, बार बार चुपचाप मारती रही। मेरे बाजू और टांगें दर्द कर रहे थे, लेकिन जुबान पर कोई शिकायत नहीं आई। मैं चुपचाप सहती रही। कई दिन गुजर गए, मेरी हड्डियां अंदर से जवाब देने लगी। रात को नींद नहीं आती, रोते रोते सो जाती। हर रात एक ही दुआ करती, या अल्लाह मुझे अपने पास बुला, या वही नूरानी चेहरा फिर भेज। फिर एक रात मेरी हालत ख़राब थी, बुखार से कांप रही थी। चची ने पानी तक ना दिया। मैं चुपचाप अपनी जगह से उठी, सीढ़ियों की तरफ बढ़ी। हर कदम पर लगा जैसे ज़मीन घूम रही हो, लेकिन छत की कशिश मुझे ऊपर ले जा रही थी, जैसे किसी ने मुझे आवाज़ दी हो। छत पर पहुंची तो आसमान साफ था, चांद पूरी आबोताब से चमक रहा था। हाथ उठाकर अपने खालिक को पुकारा। इतने दर्द, इतने ज़ख्म, इतनी तन्हाई, मेरा दिल चीख उठा। यार अब और नहीं होता, मैं सह नहीं सकती, या मुझे मार दे या बचा ले। तभी एक बार फिर नूरानी रोशनी छत पर उतरी, लेकिन इस बार वो नौजवान मेरे सामने खड़ा था। उसकी आंखें सीधी मेरी आंखों में झांक रही थी। ऐसे लगा जैसे मेरी सारी कहानी, सारा दुख वो पल में समझ गया हो। मत डरो, उसकी आवाज़ दिल में उतरती चली गई। मैं तुम्हें हर तकलीफ से बचाऊंगा, तुम अकेली नहीं हो।
یہ سن کر میرے اندر کی دیوار جیسے ٹوٹ گئی. میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی. اس نے ہاتھ بڑھایا لیکن مجھے چھوا نہیں، صرف ہاتھ کی ہتھیلی کھولی جیسے کہہ رہا ہو کہ سب میرے سپرد کر دو. اسی لمحے میری روح کو عجیب سا سکون محسوس ہوا، جیسے درد کم ہونے لگا، جیسے ہر زخم، نیلا نشان، ہر تزلیل کی لکیر مٹتے جا رہی ہو. میں جانتی تھی وہ عام انسان نہیں، میرا محافظ ہے، وہی جو ہر اذان کے وقت آسمان سے میرے لیے اترتا، جو میرے اندھیرے کے لیے روشنی بنتا. میں وہ رات نہیں بھول سکتی جب پہلی بار بے بسی کی امید جھلک دیکھی تھی، جب پہلی بار میری آنکھوں نے نور دیکھا اور پہلی بار یقین کیا کہ کوئی ہے جو میرے لیے ہے، صرف میرا. اب میرے دل کو عجیب سکون نے گھیر لیا تھا کہ کوئی ہے جو میری حفاظت کرے گا. اس نے مجھے کہا کہ نور سے بنائی گئی مخلوق کو تو ڈرنے کی ضرورت نہیں، جتنا صبر کرو گی اتنا تمہیں اس کا پھل دیا جائے گا. یہ کہہ کر وہ غائب ہوا اور میرا دل بھی مطمئن. کبھی کبھی لگتا ہے جیسے ہر سانس میرے گلے میں اٹکی ہو، جیسے زندہ ہوں مگر زندگی پیچھے چھوٹ گئی. نہ جانے میری قسمت میں کتنا صبر کرنا لکھا تھا. ایک وقت تھا جب میں کھل کر ہنستی، اپنے ماں باپ کے ساتھ ہر خواب کو ہتھیلی پر سجا کر سوتی، لیکن ہر صبح میرے لیے اب سزا ہے، ہر رات قید، اور اس کی دیواریں نہ لوہے کی نہ پتھر کی بلکہ میری چچی کے ظلم، ان کی گالیوں، تانوں اور ان کے ہاتھوں کی وہ مار جو میرے جسم پر نیل بن کر زندہ ہے. اس دن کا آغاز بھی کچھ الگ نہیں تھا، بس چچی کی آنکھوں میں کچھ اور وحشت تھی، جیسے وہ خود سے وعدہ کر بیٹھی ہو کہ آج مجھے توڑ کر چھوڑے گی. میں صبح اٹھتے ہی پانی بھرنے لگی. کنویں سے 2 بالٹی پانی کھینچا، کندھے پر رکھا، جیسے داخل ہوئی چچی نے زور سے دروازہ بند کر کے تھکا دیا. میری کونی دیوار سے لگی اور تکلیف سے آنکھوں کے آگے اندھیرا چھایا. بغیرت، پانی کیوں گرایا؟ اس نے بغیر دیکھے چیخ کر کہا. میں نے نہیں گرایا چچی، میں نے لرزتی آواز میں کہا، مگر اس نے ہاتھ میں پکڑی لکڑی سے مجھے کچھ اور ہی کہا. وہ جلتی ہوئی لکڑی چولہے سے نکال کر لائی، جیسے پہلے بھی کر چکی تھی. میں دروازے کے ساتھ کھڑی، پیچھے ہٹنے کی جگہ نہیں تھی. اس نے پوری طاقت سے لکڑی میرے بازو پر ماری. جلنے کی بو میرے نتھروں میں گھسی اور چیخ میرے لبوں سے نکلی جو شاید آسمان نے تو سن لی مگر زمین پر کسی کو نہ سنائی دی. رو مت منحوس، تمہارے قدم پڑتے سب برباد ہو گیا. میری زندگی کا ناسور ہو، تمہاری ماں بھی ایسی تھی، میٹھی باتوں والی سانپ. چچی کی زبان زہر اگل رہی تھی. میں کانپتے وجود سے دیوار سے لگی کھڑی تھی، آنکھیں بند کی، جیسے ہر وار خود پر سہنے کو تیار. اس دن مجھے ناشتہ نہیں دیا گیا. دوپہر میں درد سے سسکتی رہی. کچھ کہنے کی ہمت کی تو میرا گریبان پکڑ کر کمرے سے نکالا. بھوک لگتی ہے تو کماؤ، مفت خوروں کی کوئی عزت نہیں. سارا دن جھاڑو پوچھا، کپڑے، برتن مانجنا، ہر کام میں تنقید، ہر غلطی پر گالی، ہر سانس پر طنز. ایسے لگتا میں انسان نہیں، کوئی بوجھ جو اس گھر پر مسلط کیا گیا. شام کو کام نمٹا کر اپنی جگہ پر بیٹھی تو بازو میں جلن تھی، پیٹھ میں درد، دل میں تھکن جو کئی جنگیں جیسے ساتھ لڑی ہوں. بوسیدہ بستر پر لیٹی آنکھیں بند کی اور امی کا چہرہ یاد کرنے لگی. ان کی نرم گود، لمس کی گرمی، ان کی دعا بھری آواز. میری بیٹی کبھی روئے گی نہیں، اللہ ہمیشہ حفاظت کرے گا. میں بے اختیار رو پڑی. روتے روتے سانس اکھڑنے لگی. امی، دیکھ رہی ہو نا آپ کی بیٹی کیسے جی رہی ہے، مجھے یہاں سے نکال لو. مجھے کوئی سن رہا ہے نا؟ میرے آنسو کانوں تک بہ رہے تھے. بالکل خاموشی سے سسکیاں لے رہی تھی. پیٹ خالی، دل بھرا، جسم زخمی. تبھی اچانک کمرے میں روشنی پھیلنے لگی. کمرے کی چھت جیسے چمکنے لگی. میں فوراً بیٹھی. میری پلکیں آنسو سے بھیگی لیکن مجھے روشنی نظر آ رہی تھی، وہی نور، سکون، موجودگی جس نے مجھے پہلی بار چھت پر تسلی دی. دروازہ کھول کر باہر نکلی. صحن میں چاندنی بکھری اور چھت پر ہلکی نور کی لکیریں نیچے اتر رہی تھی. ایسے لگا جیسے آسمان خود میرے زخموں پر مرہم رکھ رہا ہو. میرے قدم خود سیڑھیوں کی طرف بڑھے. چھت پر جا کر جیسے کسی اور دنیا میں پہنچی. وہ وہاں نہیں تھا لیکن اس کی خوشبو تھی، وہ روشنی، وہ طاقت. میں چھت پر بیٹھ کے اور آسمان کی طرف دیکھا. میں اب نہیں سہ سکتی لیکن میں ٹوٹنا نہیں چاہتی. مجھے زندہ رہنا ہے تو صرف تمہاری روشنی کے سہارے. جو بھی ہو، جیسے بھی ہو، میرے لیے ہو، مجھے بچا لو، سہارا دو. میرے آنسو ایک بار پھر بہنے لگے لیکن اس بار ان میں خوف نہیں، عجیب سا سکون تھا. میں نے جلتے ہوئے بازو کو چھوا اور حیرت سے دیکھا کہ درد جیسے کم ہو گیا ہو، جیسے کسی نے واقعی مرہم رکھا ہو. اگلے کئی دن میں چچی کا ظلم بڑھتا رہا. اب صرف مارتے نہیں، میرے کھانے میں مرچیں بھی رکھ کر دیتی، مجھے ناپاک کہتی، یہاں تک کہ چیزیں بھی پھینکتی. اس نے میرے کپڑے جلا دیے اور مجھے دیوانی، منحوس اور کمزاد کہنے لگی. چچا کبھی آتے بھی تو اس کی باتوں میں آ کر خاموش ہو جاتے یا خود کو اس ظلم سے الگ کر لیتے. لیکن میرے اندر اب تبدیلی آ رہی تھی. اب میں ہر رات چھت پر جاتی، اس نورانی روشنی والے سے تسلی پاتی. صبح ایک نئی ہمت لے کر اترتی. میرے جسم پر زخم تھے لیکن میری روح جیسے مضبوط تھی، جیسے کوئی مجھے اندر سے سنبھال رہا ہو، کوئی جنوں کی دنیا سے اتر کر میرے لیے ظلم کا بدلہ چکانے کا وعدہ کر چکا ہو. ایک دن جب چچی نے میرے جسم پر لکڑی مار کر میرے چہرے پر نشان چھوڑا،
میں خاموشی سے نیچے نہ جھکی نہ روئی. میں نے صرف ان کی آنکھوں میں دیکھا اور پہلی بار چچی پیچھے ہٹی. شاید اس نے میرے اندر کوئی اور طاقت محسوس کی. میں جانتی تھی کہ یہ طاقت میری نہیں اس کی تھی. وہ جو میری دعاؤں کا جواب بن کر میری ہر رات چھت پر اترتا، وہ جو میرا محافظ بن چکا. میں آہستہ سے قدم اٹھاتی چھت پر پہنچی. پاؤں کی ایڑیاں جل رہی تھی، چلنا بھی دشوار تھا. چاند کی مدھم روشنی چھت پر بکھرے تھی. میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور جیسے سارا دکھ دل سے نکلا. بس بہت ہو گیا یا اللہ، اگر میری عزت، کوئی دعا، کوئی آنسو تیرا دل پگھلا سکتا ہے تو مجھے جواب دے. میں اور نہیں سہ سکتی. میں وہیں بیٹھ گئی. کپڑے مٹی سے ہٹے، پاؤں سے خون رس رہا تھا، آنکھوں سے آنسو. تبھی جیسے ہوا رکی، جیسے وقت تھما، میرے ارد گرد کا ماحول بدلنے لگا. روشنی پہلے مدھم ہوئی، پھر جیسے آسمان پر نرمی سے اتری. میں نے آنکھیں بند کی. شاید صرف کچھ لمحے کے لیے سکون تھا. آنکھیں کھولی تو میرے سامنے وہ کھڑا تھا، وہی نوجوان، سفید لباس میں چمکتا نورانی چہرہ، بڑی گہری آنکھیں جیسے چاندنی اس کے وجود سے چمک رہی ہو. قد بلند، چہرہ پرسکون اور آنکھوں میں ایسا کرب کہ میری روح تک کے ہل جائے. کچھ لمحوں تک خاموشی سے مجھے دیکھتا رہا، جیسے صدیوں کی باتیں وہ بغیر الفاظ کے کہنا چاہتا ہو. میں اپنی جگہ ساکت ہو گئی. دل کی دھڑکن رک گئی. تم وہی ہو نا جو ہر رات یہاں آتے ہو؟ اس نے ہلکے سے سر ہلایا. اس کی آواز پہلی بار میرے کانوں میں پڑی اور وہ ایسی تھی جیسے کسی نے سیپ میں بانسری بجا دی ہو. ہاں میں وہی ہوں، اور پہلی بار تمہارے سامنے آیا کیونکہ تمہیں مزید سہنا نہیں پڑے گا. میں نور سے بنایا گیا ہوں. خاص اجازت کی ضرورت تھی جس کی وجہ سے تمہیں بچا نہیں سکتا، لیکن اب وہ اجازت میسر آ گئی. میں تمہاری مدد کے لیے پہنچ گیا. میں آج تک جتنے بھی ظلم سہے ہیں ان کا مداوا ہوں گا. میرے آنسو بہنے لگے. کون ہو تم؟ اس نے آسمان کی طرف دیکھا، پھر مجھ پر نظر ڈالتے ہوئے نرمی سے کہا، میں انسان نہیں مگر تمہارے درد نے انسانوں سے زیادہ مجبور کیا. جنوں کی پرانی نسل سے ہو، لیکن تمہارے آنسو نے مجھے تم سے جوڑا. میرا دل دھڑکنے لگا. میں پیچھے ہٹی مگر اس نے اپنا ہاتھ بلند کیا. مت ڈرو، تمہیں تکلیف دینے نہیں آیا، وہ سب ختم کرنے آیا ہوں جو تمہیں رلاتا ہے. تبھی اس نے زمین پر بیٹھ کر آہستگی سے میرے پاؤں چھوئے. میں گھبرا گئی. نہیں مت چھو، یہ خون ہے، گند ہے. اس نے سر جھکا کر کہا، یہ خون نہیں، تمہاری مظلومیت کی گواہی ہے اور میرے لیے پاکیزہ. اس نے ہاتھ اپنے لباس سے نرم سفید کپڑا نکالا جیسے چاند سے تراشا گیا. آہستہ آہستہ میرے زخموں پر رکھا. میں حیران رہ گئی، جیسے درد خود بخود کھینچ کر باہر نکلنے لگا ہو. کوئی طاقت میرے اندر داخل ہو رہی ہو، جیسے میرے زخم خود بھرنے لگے ہو. پھر وہ میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، آج کے بعد اگر کسی نے تمہیں ہاتھ بھی لگایا میرے غصے سے بچ نہیں پائے گا. تم نے جو سہا وہ ختم ہو چکا ہے. اکیلی نہیں ہو. تم یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ میں تو صرف یتیم، کمزور، بے بس لڑکی ہوں. اس نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، تم وہ لڑکی ہو جس کے سب نے آسمان ہلا دیا. تم وہ جس کی ہر آہ نے مجھے جگایا. وہ ہو جس کی دعا کا جواب بن کر میں آیا. میری آنکھوں میں نمی، لیکن دل میں عجیب سکون تھا، جیسے برسوں سے بکھرا یقین واپس آ رہا ہو، جیسے کوئی محافظ، کوئی سایہ میری دنیا کا حصہ بن چکا. تمہارا نام؟ میں نے ہلکے سے پوچھا. ابھی مت پوچھو، وقت آنے پر بتاؤں گا، لیکن اتنا جان لو تمہارا ہوں. تمہاری حفاظت، تمہاری ہنسی، تمہاری زندگی میری ذمہ داری ہے. کیونکہ اس دھرتی پر جب ظلم انتہا کو پہنچتا ہے، وہ ایک دوسری دنیا میں مظلوموں کی آہ بن کر بلاوا دیتا ہے، اور وہ آہ ہم تک پہنچتی ہے، اور پھر ہمارے جیسے جنات اس دھرتی پر اترتے ہیں ان کا خاتمہ کرنے جن کو ڈھیل دی گئی ہوتی ہے. تمہارے ظلم بھی اپنے انتہا کو پہنچ چکے. اتنا کہہ کر وہ پیچھے ہٹا، آسمان کی طرف دیکھا. روشنی ایک بار پھر اس کے گرد پھیلنے لگی. وہ آہستہ آہستہ مدھم ہونے لگا. میری آنکھیں بند ہو گئیں. کھولی تو وہ جا چکا تھا، مگر میرے زخم بھر چکے تھے. میں چھت پر بیٹھی اپنے آپ کو چھو کر محسوس کرتی. کچھ دیر بعد نیچے اتری تو چچی کے تانے، ذہن کی مٹی، گھر کی خاموشی مجھے وہ تکلیف نہ دے سکے، کیونکہ میں جان چکی تھی کہ میں اکیلی نہیں. میری زندگی میں ظلم کی گہرائیوں کے بعد بھی کچھ ایسے لمحات آتے جو امید کی روشنی بن جاتے. چچی کا غصہ جو شروع میں میرے لیے سزا اور اذیت تھا، ایک دن دھیرے دھیرے بدلنے لگا. لیکن وہ انتقام جو اس کے دل میں میرے خلاف تھا کبھی ختم نہیں ہوا. مگر میں نے یہ بھی محسوس کیا کہ چچی کے دل میں میرے لیے کوئی نرم گوشہ بھی جگا ہے جو شاید اس کی زندگی کے پردے کے پیچھے چھپا ہو. چچی ہمیشہ مجھے جائیداد کا ایک حصہ سمجھتی، اس لیے وہ چاہتی تھی کہ میں کبھی خاموش نہ رہوں. بار بار میری عزت مجروح کرتی اور میرے دل کے زخم تازہ کرتی. اس کے دل میں میرے لیے نفرت اس قدر گھنی تھی کہ کبھی کبھی سوچتی کہ شاید اس نے کبھی مجھے اپنی بھانجی کی طرح نہیں دیکھا. اس نے اپنے بیٹے کو بھی میرے خلاف بھڑکایا جو اکثر میری زندگی مشکل بنا دیتا. ایک دن چچی نے ایسا منصوبہ بنایا جو میری زندگی کا سب سے بڑا امتحان بن گیا.
اس نے اپنے بیٹے کو بھی شامل کیا تاکہ مجھے مکمل طور پر توڑے، لیکن جب وہ میرے سامنے آیا تو میں نے اس کی آنکھوں میں مختلف سا جذبہ محسوس کیا۔ وہ نرم تھا، ملائم تھا، اور اس کے الفاظ میں وہی محبت جھلک رہی تھی جسے میں نے کبھی خوابوں میں بھی محسوس نہیں کیا تھا۔ قرۃ العین، میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ میں جانتا ہوں میری ماں تمہارے ساتھ ظلم کرتی رہی ہے، میں بھی کبھی کبھی اس کی باتوں میں آ جاتا ہوں، لیکن تمہیں ہمیشہ تکلیف نہیں دینا چاہتا۔ یہ الفاظ میرا دل چھو گئے۔ میں حیران تھی کہ وہ اتنا نرم کیوں ہو گیا، اور کیوں اس کی زبان پر شادی کا ذکر آیا جو میرے لیے کبھی ایک دور کا خواب تھا۔ کیا تم واقعی سمجھتے ہو کہ تم میرے ساتھ انصاف کرنا چاہتے ہو؟ میں نے شکوہ بھری آواز میں پوچھا۔ اس نے سر ہلایا۔ ہاں، میں چاہتا ہوں کہ ہم دونوں ایک نئی زندگی شروع کریں۔ تمہیں شادی کا پیغام دینا چاہتا ہوں۔ میں وعدہ کرتا ہوں کبھی تمہارے ہر دکھ کا مداوع کروں گا، اور جب تم بڑی ہو جاؤ گی تو میں تم سے ہی شادی کروں گا۔ وہ تمام دکھ تمہاری زندگی سے چرا لوں گا جو آج تک تم نے اس گھر میں سہے۔ یہ الفاظ میرے لیے بہت کچھ معنی رکھتے تھے۔ ایک طرف چچی کا انتقام مجھے مسلسل دکھی کرتا رہا، اور دوسری طرف اس کا بیٹا جو میرے لیے ایک امید کی کرن بن گیا تھا۔ میں الجھن میں تھی کہ کیا میں اپنے دل کی سنوں یا اپنے جذبات کی، لیکن پھر میں نے سوچا کہ شاید یہی وقت ہے جب میں اپنے لیے کوئی نئی راہ چنوں جو صرف درد اور ظلم سے نہ ہو۔ چچی کی نفرت میں بھی ایک طرح کی کمزوری تھی جو اس کے بیٹے کے نرم رویے سے ظاہر ہو رہی تھی۔ میں نے اپنی زندگی کی اس نئی امید کو تھامنے کی کوشش کی اور سوچا کہ شاید قسمت نے میرے لیے ایک نیا باب کھول دیا ہے۔ جب اس کے بیٹے نے مجھ سے نرمی برتی تو اس کی ماں کے دل میں بھی میرے لیے رحم آ گیا۔ اس نے اپنی ماں کو روکا کہ اب مزید قرۃ العین کے ساتھ اس گھر میں ظلم نہیں ہوگا، اب اسے وہ عزت دی جائے گی جس کی وہ حقدار ہے۔ پھر ایک دن میں چھت پر آئی تو وہ نورانی چہرے والا شخص مسکرا رہا تھا اور کہنے لگا، میں ہی تھا وہ تمہاری چچی کے بیٹے کے اندر اپنی روشنی بھر دی جس نے، اس میں کبھی کبھی تمہیں میری جھلک بھی دکھائی دے گی، کیونکہ میں نے اپنا آپ اس میں سونپ دی ہے۔ اب اس کی شکل میں تمہاری حفاظت کیا کروں گا۔